قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علماء سے روبرو کی محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ شیخ حافظ دکتور عبد المقیت مدنی حفظہ اللہ جڑے ہوئے ہیں، آپ کے سوالات کو بے باک جوابات دیتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر ہوں گے؟ اللہ کا احسان ہے مجھ پر۔ اللہ بارک اللہ، اللہ آپ کو صحت تندرست رکھے، توانا رکھے اور آپ سے خدمت لیتا رہے۔ بارک اللہ۔ شیخ، آپ نے اس سے پہلے کہا تھا یہ جن، شیطان، ابلیس وغیرہ انسان کے جسم میں آ سکتا ہے، جی ہم نے کہا تھا۔ تو ناظرین کا سوال یہ ہے، کیا اس طرح کا کوئی ثبوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پایا جاتا ہے کہ نبی کے زمانے میں جن نے انسان کے جسم میں داخل ہوا، ایسا کوئی واقعہ ہے کیا؟ یہ سوال ہے۔ غالباً سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 3548، راوی عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں حسن قرار دیا، حسن درجے کی حدیث ہے۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طائف کا گورنر مقرر کیا، وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے، نماز پڑھاتے وقت یا تنہا نماز پڑھتے وقت انہیں محسوس ہوتا تھا کہ سامنے سے کچھ گزر رہا ہے، کوئی چیز ان کے سامنے سے گزر رہی ہے، اور وہ بھول جاتے، قرآن بھول جاتے نماز میں۔ بڑی تشویش ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، فوراً مدینے کا رخت سفر باندھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز میں قرآن پڑھتے پڑھتے بھول جاتا ہوں، کیونکہ مجھے ایسا کچھ نظر آتا ہے، ایسا کچھ گزرنے کا احساس ہوتا ہے اور فوراً بھول جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کیا، ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کیا اور ان کے منہ پر پھونک ماری، جس میں تھوڑا سا تھوک بھی ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ کے دشمن نکل جا۔ تو کہتے ہیں عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے مجھے شفا دے دی، اس کے بعد قرآن تو کیا، میں کوئی بھی چیز نہیں بھولتا تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تاثیر کیوں نہ ہو، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعات تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ ان صحابی کو بھی جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ دعا کریں اللہ زندہ کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کرتے اللہ کی مرضی سے اللہ ضرور زندہ کرتا، کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات تھے۔ تو الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو اللہ نے انہیں شفا دے دی، پھر وہ لوٹ کر واپس طائف چلے گئے۔ ایک اور روایت مسند دارمی کی ہے، حسن درجے کی ہی روایت ہے، کہ ایک عورت اپنے بچے کو اپنے ساتھ لائی اور اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے پر جن کا سایہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جنات کا تھوڑا سا اثر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یا جن کا حملہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں، اور یہ بچہ اس وقت سارا کھانا خراب کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے رقیہ شرعیہ کیا تو اللہ نے شفا دے دی۔ بعض روایتوں میں کچھ الفاظ زائد ہیں جن کے ثبوت میں شک ہے، اس میں سے ثابت نہیں ہے، میں کہہ کر یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس بچے نے قے کیا تو اس سے ایک کتے کا بچہ نکلا اور وہ بھاگ گیا، یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں، یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں یہ سب الفاظ۔ تو الغرض اس بچے نے قے کر دیا، حتیٰ کہ یہ الفاظ کا ثبوت بھی صحیح نہیں ملتا، اس لیے میں نے اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ باقی جہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ جنوں کا حملہ ہوتا ہے اور کھانا خراب کر دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر رقیہ کیا اور اللہ نے شفا دے دی۔ تو الغرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خال کچھ ایسے واقعات ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ صحابی رسول جو خندق کے زمانے میں آئے تھے تو انہوں نے سانپ سمجھ کر مار دیا تھا، تو سانپ نے ان پر حملہ کر دیا کیونکہ وہ جن تھا۔ تو اس طرح کے کچھ واقعات وارد ہوئے ہیں، لیکن عموماً
انسان ذکر و اذکار کے ساتھ رہے، بسم اللہ کہہ کر کھائے، اور صبح شام نمازوں کی پابندی کرتا رہے، اور اس کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر رہے، گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہے، تو عموماً شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ انشاءاللہ شیخ، بارک اللہ فیکم۔ ناظرین، دیکھا آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام کے جسم پر جن حاوی ہوا کرتے تھے، پتہ ہمیں چل چکا ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کے گھروں کو اس طرح کے بلاؤں سے محفوظ رکھے، جنوں سے محفوظ رکھے، شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ ملتے ہیں اگلے مجلس میں اگلے سوال کے ساتھ، تب تک اللہ آپ کو سلامتی کے ساتھ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔